آپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کارکنان کے خلاف بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آ بھی چکی ہیں جو تصدیق شدہ ڈیٹا ہے اس کے تانے بانے ہینڈلرز تک جوڑے جائیں گے اور پھر جو اریسٹ ہوں گے ان کے اوپر بڑی سنگین دفعات لگانے کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. اگر یہ بغاوت کے زمرے میں آ گئیں, مزید سنگین دفعات ہوئیں, کیا لاہے عمل ہوگا؟ آپ کا کیا کریں گے؟ کیا اس پوائنٹ پہ بھی آپ جا کر کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے, ادارہ کنونسڈ ہوگا تو اپنے خلاف یہ کارروائی مکمل منطقی انجام پہ پہنچائے گا نا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جس کو تو وہ نوعیت پہنچے گی, اگر ادارہ کہے گا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. ابھی تو میں ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پاکستان میں ذی شعور انسان جو دیکھتا ہے, جو سیاست کو دیکھتا ہے, عمران خان کو دیکھتا ہے, تحریک انصاف کو دیکھتا ہے, وہ یقین نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو بنایا جا رہا ہے وہ جس کو تصدیق شدہ ڈیٹا کہہ رہے ہیں, تصدیق شدہ, ہاں بولیے تصدیق شدہ ڈیٹا. میں آپ کو بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ تصدیق شدہ کیا ہے. تصدیق شدہ تو یہ بات ہے کہ ایک 50 فالوورز کا ایک اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے جس پہ غلط بات لکھی ہوئی ہے, وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ٹویٹ, وہ غلط ٹویٹ ہے, لیکن اس کو لاکھوں اکاؤنٹس والے جو ہیں لے کے بڑھاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر فورن اکاؤنٹس بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اور پوری مہم کھڑی کی جاتی ہے. ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ جھوٹ بولا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا تو کوئی شخص جو ہے وہ شہداء کی نماز جنازہ میں نہیں گیا. آج جیسے میں کہہ رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر, میں پرویز کٹک, اسد کیسر, تینوں جو وہاں بیٹھے تھے, ہم تینوں اس نماز جنازہ کے اندر شرکت کر کے آئے. تو وہ جھوٹ تو اتنا پھیلایا جا رہا ہے اور اتنی رفتار سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اس سے تو کیپنگ پیس ود ایک مسئلہ ہوا ہوا ہے, اتنے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اتنی بڑی شہداء کے خلاف مذموم مہم جو اتنی بے دردی سے جو کیری آؤٹ ہوئی, اس کے پیچھے یہ پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے یہ اس حکومت نے, صرف اس حکومت نے اس کی آرکیٹیکٹ ہے, اس کا اور آرکیٹیکٹ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر, بیکاز یہ اگر آپ نے بار بار آپ بھی کوٹ کرتے ہیں, عمران خان بھی کرتے ہیں, تو آپ کی تو حکومت تھی جب یہ اس طرح کے بیانات دے رہے تھے, آپ لوگوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, شاید آپ کو روکا جا رہا تھا تب بھی, تو ان کو پھر روکا نہیں جا رہا, یا ان کا اگر یہ سول آرکیٹیکٹس ہیں سر, ہم تو یہ اٹ ڈزنٹ 2+, یو آر اے ویری لاجیکل مین, اس کی لاجک سمجھا دیجیے گا کہ کسی ادارہ جو ادارہ غیر سیاسی ہو, جو کہہ رہا ہو کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتے, ہمیں دور رکھا جائے, اس کو عین کھینچ کے اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کی کوشش یہ حکومت کر رہی ہے اور وہ ادارہ چپ ہے. یہ تو آپ کا سوال بالکل درست ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں ہے, اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں, ہمیں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کا نام استعمال کر کے اور پوری ایک خطرناک مہم چلائی جائے, اور اگر اس کا کوئی منفی چیز ہوگا اس کا ملبہ بھی جو ہے فوج پہ گرا دیں گے. یہ ان کا تو پرانا کام ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ جو تمام پرانے کیسز کی آپ بات کر رہی ہیں, کیوں نہیں کرتی تھی تحریک انصاف؟ عمران خان اس سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہیں. ان کے وقت میں پرچے اگر کٹے کسی کے خلاف, وہ نیب کے کیس تھے, کرپشن والا کے تھے, انہوں نے سیاسی بنیاد پہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے تو یہ بھی الاؤ کر دیا جس کی اجازت نہیں تھی کہ شاہراہ دستور پہ آ کے لانگ مارچ کر کے وہاں پر جلسہ کریں, اور اس جلسے کا مقصد کیا تھا کہ ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں. اس کے باوجود عمران خان نے الاؤ کیا. تو عمران خان تو بہت چیزیں الاؤ کرتے تھے کہ یہ حکومت نہیں کرتی ہے. یا تو آپ بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں, یا تو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں, بڑے فنکار اور بڑے میکینک لوگ ہیں یہ, یا تو پھر آپ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اور ننھا سمجھ رہے ہیں ہمارے اداروں کو جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو کسی کھیل کا حصہ بننے سے روک نہیں سکتے. وچ ایدر آف دا ٹو, یا تو پھر دونوں کی کنوکشن ہے جو آپ یہ کہنے کو تیار نہیں, ماننے کو تیار نہیں. نہیں, یہ تو خیر آپ کی ایک تجزیہ ہے. اس تجزیے کے اندر آپ کو 3 آپشنز دیں, آپ چوتھی آپشن مجھے دے دیں. لیکن یہ صرف نہیں, میں نے آپ سے جیسے کہا کہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ ایک آپ پوری اپنی کنوکشن سے وہ کام کر رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک کام ہو رہا ہے اور آپ یا تو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے, یا اگر آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ صرف بند کمرے کے اندر کرے. ہمارے پاس تو یہ حقائق نہیں ہے نا, تو ہمارے لیے مفروضہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے. ہمیں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ سامنے کون کر رہا ہے, سامنے والا ہمیں نظر آ رہا ہے. سر آپ اس ملک میں رہتے ہیں, آپ خود اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں جو کانفیڈنس موو سے پہلے روز گئے جا کے عسکری حکام سے رابطے میں رہتے تھے. آپ اس ملک کے وزیر رہے ہیں سر, ابھی یعنی کہ پورے 5 سے 6 ماہ نہیں گزرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کے روابط نہیں ہیں, آپ کی مس کمیونیکیشن ہے, اور سامنے جو دکھ رہا ہے آپ اسی کو ماننے کو تیار ہیں. وہ ایزی ٹارگٹ ہے کیونکہ اب آپ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا گیا ہے. اسینشلی بڑی فنکاری سے ڈالا ہے اس حکومت نے, اسینشلی اب آپ ڈیفینسو کے اوپر آ گئے ہیں.
یہ خیر یہ تو آپ کی وہ ڈیفینسو پہ کون ہے. آج سے کبھی تو مہینہ ہوا ہے ایگزیکٹلی آج سے 1 مہینے پہلے جو ہے 17 جولائی کو وہ جو کوئی نہیں مانتا تھا بشمول آپ کے, کوئی بھی یقین ہی نہیں کر سک رہا تھا صحافی کہ پنجاب کے اندر ہم جا کے اتنی سیٹیں جیت دیں گے کہ پنجاب کی حکومت چھین لیں گے پی ڈی ایم سے. وہ ہوا, اس کے بعد کورٹ کے اندر گئے, وہاں بیٹل ہم نے جیتی. اسپیکر کا الیکشن انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے سیکرٹ بیلٹ سے یہ نہیں جیت سکتے, وہ جیت کے دکھایا. ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا. یہ تو سب پچھلے 2 ہفتے پہلے کی باتیں ہیں. تو ڈیفینسو جو ہے وہ بالکل وہ بڑے اگریسولی ایک بیانیہ پروموٹ کر رہے ہیں, قانون کو غلط استعمال کر کے پریشر ڈال رہے ہیں, گرفتاریاں غیر قانونی کریں, یہ وہ سب ضرور کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کیا تحریک انصاف ہی ڈیفینسو پہ اور ادارے اپنے آپ کو استعمال ہونے دے رہے ہیں ان کی سیاست میں, ادارے اپنے آپ کو استعمال ہونے دے رہے ہیں ان کی سیاست میں. یہ تو میں پھر وہی کہوں گا, آپ نے مجھ سے یہی بات جو ہے وہ کوئی 5 کے 6 دفعہ پوچھی ہے, اگلی دفعہ 12 دفعہ پوچھیں گے تو میرا جواب وہی ملے گا. لاجیکل آدمی آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے یا آپ دینا نہیں چاہ رہے. اس کا دوسرا بڑا ثبوت ہمارے سامنے شہباز گل صاحب کی صورت. میں نے تو آپ کو جواب دیا, میں نے آپ کو جواب دیا مہر, آپ کو میرا جواب پسند نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں. میں آپ کی پسند کا جواب وہ جس طریقے سے شہباز گل سے اپنی پسند کا جواب نکلوانا چاہ رہے ہیں تو نہیں, میں نے آپ کا سوال پوچھنا ہے سر کلیئرٹی کے لیے. میری پسند ناپسند نہیں ہے, مجھے واقعی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ملی کہ آپ کو لگ کیا رہا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے. میں نے تو آپ کو بڑی بالکل واضح میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 کیا پاسبلٹیز ہیں, اس میں سے کون سی ریالٹی ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو تینوں پاسبلٹیز بڑی واضح طریقے سے بتا دی. میں اس کے زیادہ آپ مجھ سے اور کیا تفصیل پوچھنا چاہتی ہیں, اس میں اور کوئی تفصیل پوچھنا چاہتی ہیں تو بتائیں, میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے. سر اس کا دوسرا ایک تو پھر انویسٹیگیشن ہونے دیں, دوسرا پھر اس کا اہم ترین جو ایک اور ہمارے پاس کیس اسٹڈی وہ شہباز گل صاحب کی صورت میں جن کو آپ آج مل کے آئے ہیں سر, ان کو جب اسلام آباد میں رکھا گیا وہ کہاں تھے ایگزیکٹلی, ان پہ کس نے تشدد کیا, کیا وہ واقعی پولیس کی تحویل میں تھے؟ جی, ان کو ظاہر اسلام آباد پولیس نے اٹھایا, پولیس کی تحویل کے اندر تھے. وہاں پہ اندر اور کون تھا یا کون نہیں تھا ہمیں تو اس کا نہیں پتا ہے. اور ان کے اوپر جب تشدد کیا گیا تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی گئی, تو شاید انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کس نے تشدد کیا ہے. لیکن ظاہر ہے پولیس کی کسٹڈی کے اندر گئے تھے, ان کو ریمانڈ ملا تھا, 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا گیا تھا ان کو کورٹ کی طرف سے, اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں دیے گئے تھے. اور اس ٹائم کے بعد سر اب وہ واپس موو ہوئے, اور اب آج کی تازہ ترین خبریں کہ زمین اور آسمان ملا دی ہیں عمران خان صاحب نے احکامات جاری کرتے ہوئے. ہوم سیکرٹری کو بھی ڈائریکٹ انسٹرکشنز عمران خان کی آ رہی ہیں, ہمیں خبریں آ رہی ہیں آئی جی جیل خانہ جات سے لے کے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے لے کے سر. پھر آپ لوگوں نے پوری کی پوری ایک نون لیگ کا یہ گلا ہے کہ ایک شخص کے لیے پوری کی پوری پنجاب کی انتظامیہ آپ نے ہلا کے رکھ دی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل تبدیل کر دی ہے, اصغر علی ساتھ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد منصور اختر کو تبدیل کر دیا گیا. رپورٹس ہمیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈی آئی جی پریزن راول پنڈی جو ہیں عبد الرؤف صاحب, ان کو بھی تبدیل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں صرف ایک شخص کے لیے. ایک شخص کے لیے نہیں, ایک سازش کو روکنے کے لیے, اور جس کا ہم بڑے واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ اس کا بیان ریکارڈ پر ہے, اس کے فون پولیس کی تحویل میں ہیں, اس کے اوپر تشدد کیا جا چکا ہے, وہ تشدد کے اپنے شواہد جو ہیں وہ کورٹ کے اندر کھڑا ہو کے دکھا چکا ہے جج کو. تو یہ تمام چیزوں کے ریکارڈ پہ ہوتے ہوئے سوائے اس پہ مزید تشدد کر کے اور اپنی پسند کا بیان نکلوانے کے اور کوئی منطق ہے نہیں کہ اس کو جو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کہ عمران خان براہ راست احکامات دے رہے ہیں, میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ عمران خان جو ہے وہ کسی آئی جی یا کسی کو فون کر کے ان کو کوئی احکامات دے رہے ہیں. آپ تردید کر رہے ہیں کہ ہوم سیکرٹری کو بھی انفارمیشن عمران خان کی طرف سے دی جا رہی ہے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو بھی احکامات دیے جا رہے ہیں, ایمرجنسی پیدا کر کے گل صاحب کو پنڈی میں کسی سرکاری ہسپتال میں بھیج دیں, یہ غلط خبر ہے. جو چین آف کمانڈ ہے اسی کے ذریعے سارے فیصلے ہو رہے ہیں, اور وہیں پہ ڈیسیشنز وہیں پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی رائے ضرور ہو سکتی ہے, ان کا حق بنتا ہے ایک سیاسی لیڈر کے ہوتے ہوئے, ایک نیشنل لیڈر ہوتے ہوئے ان کے ایشوز کے اوپر رائے ہوتی ہے, لیکن جو فیصلے ہو رہے ہیں جو قانونی طور پر ہو رہا ہے وہ جو چین آف کمانڈ ہے جو قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق کیا جا رہا ہے. چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھے, رائٹ بیک, اسٹے ود اس.